मेरी उम्र इन दिनों ज़्यादा नहीं थी। मैं यही कोई 17-18 साल का हूँगा जब अपने अब्बा के जाने के बाद मुझे अपने घर वालों के लिए काम करना था। दिन रात काम करना, मेहनत मजदूरी करना और खून पसीने की कमाई से घर का दिया जलाना। मेरे लिए ज़िंदगी अब फूलों की सेज नहीं रही थी, बल्कि मैं मेहनत मजदूरी करने वाला एक आम सा मजदूर था। एक होटल में काम करता था। मेरी उम्र कागजी तौर पर 18 साल थी, लेकिन मैं 15 साल का भी पूरा नहीं हुआ था। मैंने जब से होटल में नौकरी शुरू की थी, मेरा वास्ता तरह तरह के लोगों से पड़ा था। मैं कभी किसी बंगाली से मिलता तो कभी किसी भारत के अनजान आदमी से, जिसे ना आज से पहले मैंने देखा होता ना बात की होती। इस होटल में बहुत ही ज़्यादा औरतों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन के कॉलेज और स्कूल वगैरह भी करीब थे। शायद इसी वजह से ज़्यादातर लड़कियाँ हमारे ही रेस्टोरेंट में आती थीं। लड़कियों के लिए खाने पीने का अलग इंतज़ाम भी मौजूद था। एक दिन मैं एक लड़की को देखकर जैसे अपनी नज़रें झपकाना भूल गया था। ये लड़की तकरीबन 20 से 25 साल के दरमियान की उम्र की होगी। खूबसूरत इतनी थी कि उसे देखकर मैं अपने कदम सही रखना भूल गया। लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मेरे हाथ में मौजूद शरबत का गिलास भी नीचे गिर गया। नीचे गिरकर गिलास टूट पड़ा। आसपास के सभी लोगों की तवज्जो मुझ पर थी। होटल का मालिक शायद उस लड़की को खुश करने के लिए मुझे डांटने लगा। डांटते डांटते उसने मुझे सुअर से तशबीह दे डाली और कहने लगा कि तुम जैसा सुस्त लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। तुम जाओ, जहाँ जाकर रहना चाहो रह सकते हो। आइंदा के बाद मेरे इस होटल मत दिखाना। ये बात सुनकर वो लड़की जिसके लिए मैं शरबत लेकर जा रहा था, वो मुझ तक आई और कहने लगी, तुम फिक्र नहीं करो, अगर ये तुम्हें नौकरी से निकालता है तो इसे निकालने दो, बल्कि ऐसा करो, इसे नौकरी से निकाल ही दो। मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगी। मैं इसे खुद नौकरी दूंगी। उस लड़की ने जिस ठाठ से होटल के मालिक को कहा था, होटल का मालिक हक्का बक्का देखने लगा उसे, और मुझे भी नदामत भरी नज़रों से देखने लगा। शायद नज़रों ही नज़रों में वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था, मगर अब इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। वो औरत जो यहाँ खाना खाने आई थी, इस शख्स की बदअखलाकी से बहुत परेशान हुई थी। उसने मुझे फ़ौरन ही नौकरी पर रख लिया और कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही आसान नौकरी सोची है। ये ऐसी नौकरी है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तनख्वाह भी इतनी मिलेगी कि तुम खुश हो जाओगे। मेरे घर में तुम्हें इससे 10 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। ये सुनकर मेरी तो बाछें खिल गईं। उस लम्हे मुझ मासूम ने ये नहीं सोचा कि आखिर मुझे किस बात की इतनी ज़्यादा तनख्वाह दी जाएगी, जबकि मेरे पास ना कोई हुनर है, ना ही कोई ख़ास तालीम। मैं तो बस होटल में बर्तन ही धो सकता था या ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों को लाकर खाना पेश कर सकता था। वो पेश करते हुए भी मुझसे गलती हो गई थी। मैंने उस वक्त खुशी में ये बात नहीं सोची, पर मैं क्या जानता था कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उलझन बन जाएगी। उसी शाम मुझे वो मालकिन, यानी नई मालकिन जिसने मुझे अपने घर में काम देना था, अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले गई। होटल का सारा स्टाफ मुझे हसरत भरी नज़रों से देख रहा था, क्योंकि सुनने में आया था कि जो लड़की मुझे अब जा रही है वो यहाँ के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। मेरी तो ज़िंदगी में जैसे बहार सी आ गई थी। एक गर्म होटल के कमरे से उठकर ठंडी एसी वाली गाड़ी में बैठना मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। हम लोग घर पहुँचे। मैं समझा कि यहाँ भी मुझे आलू प्याज ही काटना होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जब हम लोग यहाँ पहुँचे, मैंने देखा उस घर में पहले ही नौकरों की एक फौज मौजूद थी। ये वो नौकर थे जो कि यहाँ पहले से नौकरी पर रखे गए थे। मुझे ये देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मालकिन ने मुझे तरस खाकर नौकरी पर रखा है, और ये भी कि मैं यहाँ बस अपने हिस्से की रोटियां तोड़ने के लिए आया हूँ, वरना तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं बनता। मालकिन ने मुझसे कहा कि तुम क्वार्टर में जाकर बैठो, मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगी। मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशे थे। मैंने यही सोचा
کہ مالکن مجھے ترس کھا کر یہاں لے جانے کے بعد میں نے اپنے ساتھی ملازم سے بات چیت کرنے کا سوچا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں اس سے یہ بات نکلوا کر رہوں گا کہ آخر مالکن مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیا وہ مجھے ترس کھا کر لائی ہے تاکہ مجھے نوکری دے سکے اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھی بھرتا رہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو صرف اور صرف انسانیت کی وجہ سے اپنے گھر کام پر رکھ لیتے ہیں۔ لیکن میں اپنے ساتھی ملازم خالد کے منہ سے یہ سن کر حیران رہ گیا کہ مالکن تو بہت سخت طبیعت کی مالک ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے گھر والے بھی بہت زیادہ سخت ہیں۔ وہ کسی غیر ضروری ملازم کو برداشت ہی نہیں کرتے جب تک کہ مالکن اس کی سفارش نہ کرے، اور مالکن بلا وجہ کسی کی سفارش کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خالد کی باتیں سن کر میں سہم گیا تھا۔ زیادہ تنخواہ پر مجھے نوکری دی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مجھ سے کام بھی زیادہ لے گی۔ مگر اگلے دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے مالکن نے اپنے کمرے میں بلانے کی بجائے بہت ہی مرغن قسم کا کھانا میرے کمرے میں بھجوایا۔ وہ کھانا میں نے زندگی میں پہلی بار کھایا تھا، اتنا لذیذ اور اتنا مزیدار کھانا۔ ہوٹل میں تو ہزاروں قسم کے کھانے پکتے تھے، پر وہ وہاں آنے والے مہمانوں کے لیے ہوا کرتے تھے۔ مجھے تو آج تک اس میں سے ایک نوالا بھی کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ ہمارے لیے جو کھانا بچتا وہ بہت سادہ ہوتا تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی آسائش نہیں ہوتی تھی، بس پیٹ بھرنے کے لیے ہمیں کھانا دیا جاتا تھا۔ لیکن آج جو کھانا میں کھا رہا تھا وہ دنیا کا سب سے پرتعیش کھانا ہوگا۔ اسے کھا کر میرا پیٹ بھر گیا اور مجھے نیند ایسے آئی جیسے کہ میں نے نیند کی گولی کھا لی ہو۔ میں تو یہ سمجھنے لگا کہ میں نے واقعی میں نشہ کیا ہو۔ مجھے اتنی گہری نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں گھبرا کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ میرے دل میں پہلا خیال اپنی مالکن کا آیا۔ میں سوچنے لگا انہوں نے شاید مجھے کھانے کے بعد کام پر بلایا ہو یا مجھے کام کی تفصیلات بتانی ہوں، لیکن میں سست اور بھوکا کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ انہوں نے میرے بارے میں کتنا غلط سوچا ہوگا۔ لیکن جب میں اپنے کمرے سے باہر آیا میں نے دیکھا پورا بنگلہ سو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں پر نماز تو کوئی بھی نہیں پڑھتا سوائے اس بوڑھے چوکیدار کے جس نے رات بھر جاگنا ہوتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے بھی اپنے کمرے میں ہی نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں ابھی ان سوچوں میں گم ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایک اور ملازم انتہائی خوبصورت ٹرے میں سجا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مجھے ناشتہ پیش کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس محل میں نوکر نہیں بادشاہ بن کر آ گیا ہوں۔ اتنی خدمت کسی ملازم کی تو نہیں ہوتی۔ میں نے دل میں ایک بار پھر یہی سوچا اور خیال آنے لگا کہ کیا پتا مالکن کو مجھ سے کیا کام ہو جو میری اتنی خدمتیں کی جا رہی ہیں، کہیں مجھ سے اپنے لیے جان ہی نہ مانگ لے۔ مجھے بہت سارے قصے کہانیاں یاد آنے لگے جس میں مالک اکثر اپنے ملازموں کی جان لے لیتے ہیں، لیکن میری جان لے کر کوئی کیا کرے گا، میں نے دل میں سوچا اور پھر اس خطرناک خیال کو جھٹک دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اس آدمی کے منہ کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید اب یہ مجھے کوئی کام بتا دے، کیونکہ مجھے یہاں آئے ہوئے دوسرا دن تھا اور جیسا کہ میں نے سنا تھا میری مالکن بہت سخت تھی۔ وہ بلا وجہ کسی بھی آدمی کو نوکری پر نہیں رکھتی تھی۔ اب اسے مجھ سے کوئی کام لینا تو چاہیے تھا، لیکن ناشتہ دینے کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے ایک آدھ آدمی سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، پر کسی نے مجھے خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ تب میں پہلے والے لڑکے خالد کے پاس گیا۔ اس سے میں نے کہا کہ خالد، مجھے خدا کے لیے یہ تو بتاؤ کہ مالکن نے مجھے اس محل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر میرا کام نہیں ہے تو میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میری بات سن کر خالد نے پہلے ادھر ادھر نظریں گھمائیں اور پھر مجھے انتہائی ڈرانے والے انداز میں کہنے لگا، آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے، دوبارہ یہ بات منہ سے مت نکالنا۔
मालकिन को अपने बारे में कोई भी मनफी बात पसंद नहीं है, चाहे वो उनके अच्छे रवैये के बारे में क्यों ना हो। कोई उन्हें रोके टोके वो इस बात का सख्त बुरा मनाती हैं। इसलिए तुम भी चुपचाप बैठे रहो, बस उस दिन का इंतज़ार करो जब मालकिन खुद तुम्हें हुक्म देंगी। बिला वजह अपने आप को मुसीबत में मत डालो। अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारी ना ही कोई कदर होगी और ना यहाँ तुम ज़्यादा देर टिक सकोगे। बस मालकिन की ताबेदारी करो, उसके बदले में तुम्हें जो मिलता है उसे कबूल कर लो। अगर उन्हें तुमसे काम लेना हुआ तो तुम्हें बता देंगी। वैसे भी हम में से कोई भी फारिग नहीं होता, तो तुम क्यों फारिग होगे। उस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे खालिद को मुझसे हसद हो रहा हो। वो बेचारा पूरा दिन भाग भाग कर महल में काम करता था, जबकि मैं जब भी अपने कमरे में जाता हर तरफ मुझे खुशबुएं या फिर लजीज खाने को मिलते। मेरे आए हुए यहाँ पे एक रात मालकिन की तरफ से मुझे हुक्म मिला कि मैं फ़ौरन उनके कमरे में हाजिर हो जाऊं। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे, माथा पसीने से शराबूर हो गया। मैं इसी दिन के इंतज़ार में था कि मालकिन मुझे कोई हुक्म देंगी, लेकिन आज जब मालकिन ने मुझे अपने कमरे में तलब किया, मेरी हालत खामखा ख़राब हो रही थी। जहन में हज़ारों सवालात उठ रहे थे कि पता नहीं मालकिन को मुझसे क्या काम होगा। कहीं वो मुझे नौकरी से फारिग न कर दे, कहीं ये न कह दे कि तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है। हज़ारों सवालात लिए मैं मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ। मैं तो उनके चेहरे पर नज़र पड़ते ही हैरान रह गया। सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थीं। कमरे में मधुर मौसीकी चल रही थी और वो बड़े आराम से अपने तख्त पर बैठी हुई थी। पास ही उनके छोटा सा मेज़ रखा था जिस पर मुख्तलिफ कागजात बिखरे हुए थे। मैंने देखा मालकिन किसी को देखकर इन्होंने अचानक अपना सर ऊपर उठाया और बोली, तुम आ गए, जल्दी आओ, मुझे तुमसे ही काम था। मालकिन ने ये कहकर कुछ कागजात आगे बढ़ा दिए और बोली, इन पर दस्तखत कर लो। मुझ में इतनी जुर्रत तो थी नहीं कि मैं पूछता, मालकिन ये किस चीज़ के दस्तखत हैं, कैसे कागजात हैं। बस मैंने उनके हुक्म की तामील की। मुझे खालिद की बात याद आ रही थी कि मालकिन से कोई सवाल न करना, उनके हुक्म की ताबेदारी करना। सो मैंने ऐसा ही किया। उन कागजात पर 3-4 जगहों पर दस्तखत करना थे। अच्छा, अगर तुम्हारे कमरे में अपने सामान वगैरह के लिए कोई बैग रखा है तो वो लाकर मेरे कमरे में जमा करा दो। मैंने तो तुमसे न तुम्हारा शनाख्ती कार्ड मांगा, ना ही पासपोर्ट। मुझे तुमसे दीगर मालूमात भी लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तुम अभी जाकर मुझे सारी चीज़ें यहाँ टेबल पर रख कर दे दो। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी कि मुझे ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए। फ़िलहाल मैं मसरूफ़ हूँ, मुझे कहीं जाना है। मेरा बैग और सारे कागजात लेकर मालकिन अपने कमरे से निकल गई और मैं उन्हें देखता ही रह गया। मैंने सोचा कि शायद मुझसे कोई और नौयत का काम करवाना चाहती होंगी, दफ्तर वगैरह में बिठाएंगी। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मैंने खालिद से ये बात की। कहने लगा, मैंने मालकिन को कुछ बातें करते सुना था। उसके पेशे नज़र बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारा काम रात को होगा, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। पर मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे काम की नौयत क्या होगी, लेकिन इतना जान लो कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए बेरोज़गारी मुंतज़िर नहीं खड़ी, तुम इतना परेशान होना छोड़ दो। खालिद की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। मैं वापस अपने कमरे में छोड़ दो। खालिद की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। रात का इंतज़ार मुझे भी था। रात 8 बजे तक का वक्त मैंने कैसे गुजारा ये मैं ही जानता हूँ। 7 बजे के करीब एक मुलाजिम मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में मामूल की तरह एक ट्रे रखी हुई थी। कहने लगा, खाना नोश कर लो। हम मुलाजिमों को तो और तरह का खाना मिलता है, लगता है तुम कोई ख़ास मुलाजिम हो, इसी वजह से तुम्हें हर तरह की मुरक्कन ग़िज़ाएँ खिलाई जाती हैं। मैं हैरान और हक्का बक्का होकर उसका मुंह देखने लगा। मैं तो एक अनपढ़ 16-17 साल का लड़का था। मेरे पास कोई हुनर नहीं था कि मालकिन मुझ पर अपनी करम नवाजियाँ करती, लेकिन बस जो भी था मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना था। मैंने वो खाना खा लिया।
اس کے بعد مالکن کے حکم کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کتنی دیر مزید گزر گئی۔ اس کے ہاتھ میں لال رنگ کا ایک مشروب تھا۔ کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے مشروب لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا میں مشروب نہیں پیتا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا یہ مالکن نے بھیجا ہے، حلال مشروب ہے، ہم بھی کوئی کافر نہیں ہیں۔ مالکن کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرت دوبارہ مت کرنا، ورنہ تم یہاں سے جاؤ گے، نوکری سے بھی اور اپنے کام سے بھی۔ بہتر ہے کہ آئندہ منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ مالکن نے کیا مجھے تنخواہ کے عوض خرید لیا ہے؟ دل میں سوچا ہاں، میری اوقات ہی کیا ہے، خرید بھی لیں تو میرے لیے خوش قسمتی ہی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے وہ سارے کا سارا شربت پی لیا۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ اٹھنے پر آج مجھے بیکار محسوس نہیں ہوا۔ مالکن نے فوراً مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں مجھے یقین نہیں آتا کہ مجھے اتنا زبردست اور اتنا تابع دار ملازم مل گیا ہے جو میری سب سے بڑی پریشانی دور کر دے گا۔ اب مجھے کوئی گلا شکوہ یا پھر کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ تم میرے بہت کام کے آدمی ہو، میں ہمیشہ تمہیں اسی طرح رکھوں گی۔ جتنے پیسے چاہیے تم اپنے گھر والوں کو بھیج دینا، اور ہاں، اب اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا۔ تم اس شہر کے سب سے امیر گھر کے سب سے خاص ملازم ہو۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی تمہارے بارے میں بتایا ہے، وہ بھی بہت خوش ہیں۔ تمہاری ملازمت کرنے سے ہم دونوں کی زندگیاں آسان ہو گئی ہیں۔ میں مالکن کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے پہلے ایسا لگتا تھا جیسے مالکن مجھ پر عاشق ہو۔ اس دن تو ایک پل کے لیے مجھے یہ گمان ہوا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اکثر کہانیوں میں میں نے دیکھا کہ ایک غریب ملازم کو ایک امیر عورت اپنے نکاح میں باندھ لیتی ہے۔ ایسا بہت بار ہوا ہے، لیکن میں اتنا بھی خوبصورت نہیں تھا، سو یہ خیال چھٹک دیا تھا۔ آج جب مالکن نے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے، اس کی تو شادی ہو چکی ہے، تب میں نے کہا کہ نہیں، مالکن میرے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بھی کن خوابوں اور خیالوں میں گم رہا، مجھے شرم آنی چاہیے۔ میں نظریں جھکائے کھڑا تھا کہ کمرے میں مالکن کا شوہر بھی داخل ہو گیا۔ اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور بولا بہت اچھا کام کر رہے ہو تم، ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ تمہاری عمر کم ہے، اسی لیے میں اور میری بیوی ہمیشہ تمہیں اس محل میں رکھیں گے۔ تم جب تک ملازمت کرنا چاہو کر سکتے ہو، جوان بھی ہوگے تو ہمارے وفادار رہو گے، سو ہمیں کوئی فکر نہیں کہ تم یہاں جتنے عرصہ رہنا چاہتے ہو رہ سکتے ہو۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں ڈر کے مارے یہ بھی نہیں پوچھ رہا تھا کہ میں آپ کے کس کام آیا ہوں، میں تو صرف مشروب پی کر سو گیا تھا، اور اگر کوئی ناجائز یا غلط کام ہوتا تو مالکن کا شوہر میرا کندھا کیوں تھپ تھپاتا، مجھے شاباش کیوں دیتا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ خالد سے میری دوستی بڑھ چکی تھی۔ آج خالد خود ہی میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کیا بات ہے دوست، تم بڑے پریشان رہنے لگے ہو۔ میں نے کہا کیا کروں، امیر لوگوں کی عجیب و غریب باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب کیا ہو گیا؟ خالد نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہونا کیا تھا، آج مالکن نے مجھے اپنے شوہر کے سامنے بلایا اور کہنے لگی کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو۔ بھلا بتاؤ میں نے کیا کام کیا ہے؟ میں تو کل مشروب پی کر سو گیا تھا، اچھا کام کیا ہے؟ اب تم ہی بتاؤ، میرا حیران ہونا بنتا ہے یا نہیں؟ ہاں، حیران ہونا تو واقعی میں بنتا ہے، ہم تو یہاں گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ خالد نے میری ہاں میں ہاں ملائی۔ تم ایک کام کرو، مجھے لگتا ہے تمہاری ساری ملازمت سوتے ہوئے ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری تنخواہ اس بات کی ملتی ہے کہ تم رات بھر سوتے ہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ رات بھر سوتے ہو تو کچھ تو ہوتا ہوگا تمہارے ساتھ جس کی تمہیں تنخواہ دی جاتی ہے۔ اچھا، میرے سونے سے بھلا انہیں کیا ملے گا؟ کوئی نہ کوئی بات ہوگی جس کا مجھے نقصان بعد میں اٹھانا پڑے گا۔ میں اتنی چیزیں کھا پی کر اگر سو بھی جاتا ہوں، یہ میری صحت کے لیے اچھا نہیں۔ لیکن مالکن تو کہہ رہی تھی کہ تم اپنی صحت کا خیال رکھنا۔
اور ہمارے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ تم اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میں مالکن کی باتوں کا ذکر کر رہا تھا۔ خالد نے مجھ سے کہا کہ تم رات کو سونے سے پہلے اپنی حالت کا اچھی طرح سے جائزہ لے لینا۔ جب تم صبح اٹھو گے تب بھی اپنی حالت کا جائزہ لے لینا، تب تمہیں معلوم پڑ جائے گا کہ رات کو ایسا کیا ہوتا ہے جس کے تمہیں پیسے ملتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن میں نے اکثر ہی نوٹ کیا ہے کہ میری ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور میرے کپڑوں سے عجیب سی بدبو آتی ہے۔ تم کچھ ایسا بتاؤ جو میں نہ جانتا ہوں۔ تم ایسا کرنا کہ کل وہ مشروب نہ پینا جو تمہارے کمرے میں لایا جاتا ہے، اور ایسا کرنا کہ وہ باہر رکھ دینا۔ مشروب کو میں گرا دوں گا اور دوسرے ملازم سے کہہ دوں گا کہ تم نے مشروب پی لیا ہے۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، میں کل رات سونا نہیں چاہتا، دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کس بات کی تنخواہ ملتی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ خالد کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق میں نے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی، یہاں تک کہ رات کو وہ آدمی آ گیا جو مجھے کھانا دینے آتا تھا۔ میں نے مشروب باہر رکھ دیا۔ اب حسب معمول مجھے رات کے وقت نیند تو نہیں آنا تھی۔ میں اپنی آنکھیں موند کر پھر بھی لیٹ گیا، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، میں نے آدھ کھلی آنکھوں سے دیکھا ایک کالا، خطرناک اور خوفناک کتا میری جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ کتا اس قدر خوفناک تھا کہ اگر کوئی خواب میں بھی دیکھے تو چیخ کر اٹھ بیٹھے۔ میں تو پھر کم عمر اور نوجوان لڑکا تھا۔ میں نے چیخ ماری اور میں اٹھ بیٹھا۔ میرے اٹھنے کی دیر تھی کہ وہ کتا گھبرا گیا، وہ بھی کمرے سے بھاگنے لگا، اور پھر ایک آدمی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ ساتھ ہی مالکن کی بھی آواز آنے لگی۔ مالکن جلد ہی میرے کمرے میں موجود تھی۔ میں ان کے پاؤں پڑ گیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے گستاخی معاف کیجیے گا، لیکن میں اس کالے کتے کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، اس لیے میں نے اتنا شور مچایا۔ کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کہ تم اپنی نوکری کے بارے میں پرتجسس تھے، اسی لیے آج خالد نے تمہیں کہا ہوگا کہ شربت نہ پینا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، کسی بات سے بے خبر نہیں ہوں۔ اگر تم مجھ سے پوچھ لیتے تو میں تمہیں یوں ہی بتا دیتی۔ اتنے سارے منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دراصل یہ میرا کتا ہے، اس کا نام کورگی ہے۔ یہ معذور ہو گیا تھا، اس کی ایک آنکھ پر غلطی سے تیزاب گر گیا تھا، اسی وجہ سے یہ بیچارہ بہت زیادہ محرومیوں کا شکار رہا ہے۔ اب یہ میرا کتا ہے، اس قدر لاڈلا کہ میں نے اسے شادی سے پہلے ایک پل بھی خود سے جدا نہیں کیا۔ میرے ابا مجھ سے کہتے تھے کہ تم اس کتے کو اتنا لاڈ پیار مت دو، آخر انسان تو نہیں۔ کرتے کرتے میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میرے شوہر کو اس سے بہت زیادہ نفرت ہونے لگی۔ ایک تو یہ شکل کا خوبصورت نہیں ہے، میرا مطلب عام کتوں کی طرح نہیں کہ اس پر پیار آئے۔ دوسرا یہ کہ یہ پہلی بار دیکھنے میں خوفناک لگتا ہے، اسی لیے میرا شوہر مجھے اس کتے کے پاس بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ دن بدن یہ مرجھانے لگا۔ اس دن جب تمہیں میں نے ہوٹل میں دیکھا، تم تھے تو مرد لیکن تمہاری شبہ عورتوں کی سی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں تمہیں گھر لاؤں، تمہیں اپنے جیسے کپڑے پہناؤں، میرا کتا تمہارے ساتھ آرام سے رہ لے گا اور تمہیں میری جگہ سمجھ کر تمہارے ساتھ سو بھی جائے گا۔ اس طرح اس کی صحت بھی خراب نہیں ہوگی، تبھی میں تمہیں اس نوکری پر لے کر آئی ہوں، ورنہ میں تمہیں اتنی زیادہ تنخواہ دے کر کبھی بھی اپنے گھر میں نہ رکھتی۔ اب اگر تم چاہو تو یہ نوکری چھوڑ سکتے ہو، زیادہ آسان نوکری کہیں نہیں ملے گی۔ یہ کتا خوفناک ضرور ہے لیکن بے ضرر ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور اب مجھے اتنے ڈرامے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس راز سے واقف ہو ہی گئے ہو تو تم خود اس کے ساتھ دن کے وقت بھی رہ لو گے۔ مالکن کی بات سن کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ میں نے تو جس چیز کو اپنے ذہن میں پہاڑ بنا لیا تھا وہ کچھ بھی نہ نکلی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ خوف انسان کے سکون کا دشمن ہے۔ میں بھی اگر ایک سادہ سوال کر لیتا تو اتنا بے چین